الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صاحب صدر مخدوم العلماء والمشائخ حضرت مولانا پیر حافظ ناصر الدین خاقوانی دامت برکاتہ العالیہ اور سجادہ نشین کنڈیاں شریف ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور غیور انسان علامہ اقبال کے شہر کے غیور مسلمانوں، ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ستمبر 1974 کی یاد میں آج 10 ستمبر کو آپ نے یہاں ایک بڑے پنڈال میں پروقار ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام انعقاد کر کے مسلمانوں کے سامنے مسئلہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑا وسیع میدان فراہم کیا اور مجھ ناچیز کو بھی یہاں حاضری کی اجازت کہہ لیں یا مجھے موقع دیا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً پورے ملک کی قیادت جمعیت علماء اسلام، دیگر جماعتیں، ان کے قائدین تشریف فرما ہیں۔ یہ کانفرنس ایک علامتی کانفرنس ہی ہوتی ہے، یہاں تقاریر کرنا کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ وہ علامہ اقبال جنہوں نے جواہر لال نہرو کو یہ خط لکھا تھا کہ میں نے قادیانیت کا جو مطالعہ کیا ہے، مجھے اس کا خلاصہ 2 جملے میں نظر آیا ہے کہ قادیانیت اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ سیالکوٹ کے باسی وہ مسئلہ ختم نبوت کو نہ جانتے ہوں، ضرور جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، علماء، وکلاء اور جماعتیں 100 سال سے، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ وہ اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے چونکہ ایک پردہ جیسے عبد المتین خالد صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ قانونی طریقے سے بھی سمجھایا کہ وہ لوگوں کو رولے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور جا کر یورپ میں ادھر ادھر واویلا کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، ہمیں حقوق نہیں ملتے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حقوق حاصل کرنے کے لیے فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ جب تک کوئی بندہ فرض ادا نہیں کرے گا تو حقوق کا کبھی وہ طلبگار نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ قادیانیوں کا یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے تمام ممبران نے ان کے کفریہ عقائد کو سامنے رکھ کر، بلکہ اس زمانے کے قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد کو 12 دن کی مہلت دی، وہ اپنے کفریہ عقائد کو سچ ثابت نہ کر سکا، تو ان کے کفریہ عقائد کو دیکھ کر جب قومی اسمبلی نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے اس دن سے لے کر آج تک اس فیصلے کو، قومی اسمبلی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاست کو کچھ بندے نظر آئے کہ وہ ملک کے باغی ہیں، ان کو ایسی کارپیٹڈ بمباری کی کہ پھر ان کے وجود کا
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قادیانی 1974 سے لے کر آج تک مسلسل وہ ملک پاکستان کے قانون سے بغاوت کرتے چلے آ رہے ہیں. قادیانیوں سے کہا گیا کہ تم اپنا شناختی کارڈ، پاسپورٹ کا فارم، اس میں اپنے مذہب کو کلیئر کرو، ڈکلیئر کرو کہ تم قادیانی ہو. ان سے کہا گیا کہ ووٹر لسٹ میں تم اپنا اندراج بطور غیر مسلم اقلیت کے کرواؤ. قادیانی بجائے اس کے کہ وہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے، تسلیم کرتے، آپ نے سن لیا آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ، وہ بجائے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے کے وہ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہ ماننے والوں کو جہنمی اور سوروں کی، کتوں کی اولاد کہتے ہیں اور سب پر لعنت بھیجتے ہیں. تو جن سے تم نے حقوق لینے ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالو گے تو کبھی تمہیں کوئی حقوق جو ہے وہ نہیں ملیں گے. اس لیے حقوق، اگر آپ نے حقوق لینے ہیں تو اس کے لیے فرائض جو سلطنت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے تمہارے اوپر عائد ہوتے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. حضرات محترم، ان دنوں میں ایک بات آئی، میرا اگرچہ سیاسی طور پر تعلق وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن مذہب سے آگے کوئی نہ جماعت ہے نہ کوئی فرقہ ہے، کچھ بھی نہیں. میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر خزانہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جب کوئی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے تو میاں عاطف قادیانی سے میں مشورہ لیتا ہوں. بھائی عاطف قادیانی کو ہم نے پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی والے اس کو اپنا مشیر رکھ رہے تھے. ہم نے اگر پی ٹی آئی میں اس کو قبول نہیں کیا تو پاکستان مسلم لیگ میں چاہے نون ہو، کاف ہو، کسی بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات، قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں، مغرب میں، امریکہ میں واویلا کر کے وہ 1974 کی جو قرارداد ہے، وہ جو فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو واپس کروائیں گے. تو میں علل اعلان کہتا ہوں قادیانیوں کو، ان کے گماشتوں کو اور ان کے لیے راہ ہموار کرنے والوں کو کہ قادیانیوں الٹے لٹک جاؤ انشاءاللہ. جب تک یہ شمع ختم نبوت کے پروانے موجود ہیں اب یہ قرارداد واپس نہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.